السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں شاہ جی؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ شاہ جی محرم کے اندر ایک تو یہ ٹائم بن رہا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ محرم کے حوالے سے بھی شاہ جی سے پوچھیں گے کہ 1 سے لے کے 10 محرم کے معاملے پہ بھی اور دعا کی قبولیت کا۔ فی الحال دعا کی قبولیت پہ بات کرتے ہیں، جی کیونکہ شاہ وہ جی۔ ایسا ٹاپک نہیں ہے محرم جو مالکوں کا جو ہے وہ احساس وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر نا ایسے ہی لیٹڈ مطلب جاتے جاتے گفتگو کی جا سکے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو۔ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، پھر اس کا احساس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بے شک۔ اور اگر کلمہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کے گھر کے دکھ کا، ان کے گھر کی تکلیف کا، ان کے گھر کے جو ہے وہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا احساس تو کم از کم ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور اس کے اوپر میں یہ ایسی سرے راہ گفتگو کرنے سے نہ ذرا اس لیے گھبراتا ہوں کہ وہ مالک ہیں اور ہم مالک کو ایسے گزرتے گزرتے کچھ نہیں ان کا ذکر کر سکتے۔ ان کا ذکر پراپر علیحدہ ہونا چاہیے اور میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ جی شاہ جی۔ آ جاتے ہیں اب ذرا قبولیت دعا کی ساتھ۔ قبولیت دعا کی ساتھ جو ہے وہ جب بھی اس ویڈیو کا ذکر کرتا ہوں کہ قبولیت دعا کی ساتھ کا، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ میں جو لوگ پہلے سے نہیں جانتے ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساتھ ہوتی کیا ہے۔ نمبر 1، یہ ساتھ اسٹرالوجی کی بنیاد پہ نہیں نکالی جاتی۔ اس کا تعلق اسٹرالوجی سے، ویدک سے، ویسٹرن سے بالکل 0% ہے۔ جی سر۔ اس کا تعلق پیورلی جو ہے وہ کوانٹم انرجی سے، انرجی پیٹرن سے۔ اللہ نے کن کہہ کے کائنات بنائی تو کن بھی ایک انرجی تھی، اور اللہ کی کن کا اس امر کا امپیکٹ اس کائنات پہ تب تک رہے گا جب تک یہ کائنات رہے گا، عبدالآباد تک رہے گا۔ ازل سے یہ انرجی چل رہی ہے اور ابد تک رہے گی، اور یہ کائنات کے اندر موجود ہے۔ اب دوسرا، اللہ نے 2 طرح کی چیزیں ہمیشہ بنائی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جوڑے سینونیمز کے بھی، اینٹونیمز کے بھی، جو ہیں وہ جینڈرز میں بھی ہر جگہ جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے زندگی کا موت کے ساتھ جوڑا، روشنی کا طریقے کے ساتھ جوڑا، پازیٹیو انرجیز کا نیگیٹو انرجیز کے ساتھ جوڑا۔ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی ہمیشہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح بہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پازیٹیو انرجی بہت زیادہ پیک پہ چلی جاتی ہے، کبھی نیگیٹو انرجی بہت زیادہ پیک پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے، یہ بیسیکلی وہ انرجی کا فلو ہے کہ جس وقت پازیٹیو انرجی بہت زیادہ پیک کے اوپر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جب انرجی بہت زیادہ پیک کے اوپر ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یعنی آپ نے کہیں پہ کوئی کسی سمندر کے ساتھ ساتھ کہیں یا دریا کے ساتھ ساتھ کہیں بہنا ہے، اور وہ اس وقت دریا کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے، سمندر جو ہے وہ بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تیزی سے اپنا سفر طے کر لیں۔ بالکل۔ اسی طرح جب یہ انرجیز آپ جو ہے وہ آپ کی یہ انرجیز جب آپ کو ملتی ہیں تو یہ اٹ گیوز یو دی پش بیک دیتی ہیں۔ اور اس انرجی کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے، دیکھو ہم جب بات کرتے ہیں نا قبولیت دعا، تو قبولیت دعا تو کسی لفظ کی پابندی نہیں ہے۔ بالکل، ہر ٹائم قبولیت دعا تو کسی عربی، فارسی، اردو، کسی لمحے، کسی ساتھ، کسی کی پابند نہیں ہے۔ ساتھ کی وجہ سے آپ کو وہ موقع ملتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس وقت پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ تیزی سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ تیزی سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے کام تیزی سے ہو جاتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اگر آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو دعا تو قبول ہو گئی، باقی سینکڑوں چیزیں آپ کو مل گئی، یعنی اللہ کی قربت کا احساس ہو گیا، آپ کے اندر پاکیزگی آ گئی، آپ کے اندر آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو گئی، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ اس بار جو قبولیت دعا کا ٹائم بن رہا ہے، اب جو قبولیت دعا کا ٹائم میں کیلکولیٹ کرتا ہوں وہ میں پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم PST کے مطابق کرتا ہوں +50 GMT، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ٹائم زونز کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کریں، کیونکہ انرجی ہمیشہ گلوبلی ایک ہی طرح بہیو کرتی ہے، وہ یہ ٹائم زونز کی پابند نہیں ہوتی۔ اب جو ٹائم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 19 جون 2026 جمعے کا دن، اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
اور یہ جمعے والے دن جو ٹائم بن رہا ہے وہ بھی بڑا شاندار ٹائم ہے. صبح 5:54 صبح 5:54 پہ یہ 5:54 AM یا 5:54 آورس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ٹائم شروع ہوگا اور 11:27 AM یا 11:27 آورس کے اوپر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹائم بھی کافی ہے. 5 گھنٹے 33 منٹ 5.5 گھنٹے سے یہ زیادہ کا ٹائم ہے. اچھا یہ پاکستان ٹائم کے مطابق شاہ جی بتا رہے ہیں, آپ اپنے حساب سے ٹائم دیکھ لیجئے گا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو. جس بھی ٹائم زون میں ہے اس ٹائم زون کو +500 GMT کے مطابق کیلکولیٹ کر لیجئے گا. کر لیں ٹھیک ہے. 333 منٹس ہیں 333 منٹ ہے. 19 جون 2026 جمعہ اور 5:54 AM ٹل 11:27 یہ تک ٹائم رہے. اب میں ایک اور چیز اس ساتھ میں ایک خاص چیز ہے, جی شاہ یعنی جتنی دیر سے میں کئی سال سے یہ ساتھ کر رہا ہوں, پہلے تو یہ میں اپنے صرف کلائنٹس کو بتایا کرتا تھا, پھر میں نے سوچا کہ جو باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب کو بتا دیتے ہیں. اچھا تو میں نے پھر اس کو جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا اور اس کو بھی کرتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے. تو اس میں اس بار ایک چیز ہے, میں 2 صورتوں کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. ایک تو میں اس صورتوں کے پڑھنے کا ایک پیٹرن بتاتا ہوں اور 2 صورتیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. ایک وہ صورت جس کے ساتھ اس ساتھ کی انرجی پوری کی پوری ایگزیکٹلی میچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری صورت اس ساتھ کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہوتی ہے. باقی ان 2 صورتوں کے مطابق باقی چیزیں باقی صورتیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے نکالی جاتی ہیں. پراپر سیکوینس. اس بار جو ساتھ کی انرجی ہے وہ قرآن پاک کی ایک صورت سے میچ کرنے کی بجائے 2 صورتوں سے میچ کر گئی ہے. اچھا یعنی وہ انرجی انہینسڈ ہو گئی ہے, بہت زیادہ انہینسڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس بار شاید تھوڑا سا چیزیں لمبی بھی ہوں گی لیکن اس کو طریقے سے کرنا پڑے گا. اب جو سورت جس کے ساتھ یہ میچ کی ہے وہ سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم خلیل اللہ کی کرم نوازی ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ قرآن کے آباء و اجداد ہیں. آل محمد اور آل ابراہیم یہ آپس میں جڑے ہوئے, یعنی آل ابراہیم علیہ السلام. جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو سرکار ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا مطلب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد, پھر سرکار, اور آل محمد سرکار کی اولاد, یعنی ایک پورا سیکوینس ہے اس میں. اور سورہ ابراہیم کا مطلب ہے اس پورے سیکوینس کی انرجی. ٹھیک ہے. دوسری صورت جس کے ساتھ یہ انرجی میچ کری ہے وہ جو ایگزیکیوشن کی صورت ہے وہ ہے سورہ ضحیٰ. سورہ ضحیٰ. اور جس کے ساتھ اس کی انرجی دوبارہ میچ کر رہی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. تو یہ تینوں کی انرجی اتنی زبردست قسم کا بن رہا ہے, یہ تو چھوڑنے والی ساتھ ہی نہیں ہے, یہ تو ایسی ساتھ ہی نہیں ہے کہ جس میں, کیونکہ یہ قربت الہی کا بڑا شاندار وقت ہے. یہ دعائیں مستجاب ہونے کا تو وقت ہے ہی ہے, یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے, احساس انسانیت کا وقت ہے, مشکل ترین لمحوں میں اللہ کی خاص مدد آنے کا وقت ہے. اور یہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ کرامتوں کا وقت ہے تو بالکل ہوں گی کرامتیں. دین دنیا کی کامیابیوں کا وقت ہے. ہاں احتیاط کا بھی وقت ہے, کیونکہ اس کی انرجی جب اتنی تیز ہوتی ہے نا تو وہ جب سمجھیں کہ جیسے وولٹیج زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک لیول تک یعنی 220 تک آ رہے ہوں تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. وہ 230 240 چلے جائیں نا تو تھوڑا سا دباؤ, اتنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ لیکن تھوڑا سا ہوگا. اس لیے احتیاط کا بھی وقت ہے, جذباتی نہیں ہونا. باقی ٹھیک ہے, کرنا کیا ہے اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو لوگ اس کو کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے 2 نفل نماز شکرانہ سٹارٹ میں پڑھنا ہے. اللہ کے پاس جانا ہے سر, جس کے گھر جانا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے, اور کچھ دے نہیں سکتے, اللہ نے سارا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں. تو اس کا شکریہ ادا کرنا, اور اس کے بعد درود پاک 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے فوراً بعد سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین اور ان کی اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ, کم سے کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد ایک بار سورہ ابراہیم 1 مرتبہ, پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. اس کے بعد 2 صورتیں ہیں جو ان تینوں صورتوں کے ساتھ بڑی میچ کریں, ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس. سب سے پہلے سورہ فلق 19 مرتبہ, پھر سورہ ناس 19 مرتبہ, پھر سورہ ضحیٰ جو اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہے جس میں وہ صرف 5 مرتبہ. ٹھیک ہے. دوبارہ سورہ
नास 19 मरतबा, फिर सूरह फलक 19 मरतबा, उसके बाद दोबारा दरूद पाक, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। और फिर उसके बाद एक और सूरत जिसका मैंने जिक्र किया था कि जिसके साथ ये एनर्जी दोबारा मैच करती है, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा 11 मरतबा, फिर दोबारा दरूद पाक, सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। उसके बाद सलातुल हाजत 2 नफल पढ़ें, फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ें, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके, और फिर दुआ करें। दुआ खुद गर्जी नहीं है, दुआ ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए मांग लें और बाकियों के लिए नहीं। दुआ जितनी मांग सकते हैं, जितनी लोगों के लिए करेंगे। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन का फरमान है कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो तो तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दुश्मन के लिए दुआ करने का मतलब ये है कि जिस बंदे से आपको फ़ायदा ही कोई नहीं, उल्टा नुकसान का अंदेशा है, उसके लिए भी दुआ करें। उसके लिए भी जिनसे जो आपको पसंद है उनके लिए तो करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए आपने करनी है दुआ, तो उनके लिए भी करें ना जो दोस्त नहीं है, उनके लिए भी करें ना कि जो आपके करीबी नहीं है, उनके लिए भी करें ना कि जिनसे आपको भले की तवक्को नहीं है। करें, करके देखें करता क्या जी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल और आपकी टीम के लिए भी दुआ करें, मेरे चैनल और मेरी टीम के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक एंड पे बड़े लोग काम कर रहे हैं। मैं नाम भी ले लेता हूँ, यासिर साहब हैं, यासिर जंजुआ साहब, तैयब है, एडी भाई हैं हमारे, तो इन सब के लिए भी आपने दुआ करनी। ये बैक एंड पे सारे मामला देख रहे होते हैं, इवन साद है, नदीम है, ये सब देख रहे होते हैं, तो इनको भी दुआओं में आपने खसूसी याद रखना है। तो शाहजी की टीम को भी याद रखना है। शाहजी ये बताइएगा कि इसमें जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा अगर आपने ये साथ निकाली तो किस चीज़ में आप देखते हैं कि ये एनर्जी बनेगी? सबसे ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत का एहसास है। याद रखिए, दुआ कबूलियत होती उस वक्त है जब आप अल्लाह के करीब होते हैं। यानी आप 1 सेकंड के सिर्फ 1000वें हिस्से के लिए अल्लाह के करीब हो गए, आपकी पूरी ज़िंदगी ठीक करने के लिए काफ़ी है। शाहजी एक नॉर्वे से क्लाइंट कह लें, हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने, बल्कि आपके क्लाइंट भी रहे हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया था कि मेरा ना कोई 15-20 साल से काम फंसा हुआ था, कोई पैसों से रिलेटेड था। कहते मेरी ना अचानक आपकी वीडियो पे नज़र पड़ी तो मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैं आपकी ना वीडियो देखने लग गया। ये नीचे कमेंट आया, बहुत लंबा कमेंट, नॉर्वे से थे। वो कहते मैंने ना ये साथ जो शाहजी ने बताई मैंने वो की, उसके बाद मेरे काम रुके ही नहीं, काम होने लग गए। अल्लाह करता है सर, मेरे कहने जो से साथ आपने निकाल के मेरी औकात हैसियत ही कोई नहीं है, करना अल्लाह ने है। अच्छा, मैं सिर्फ उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ और दयानतदारी से बता देता हूँ, दैट्स इट। शाहजी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर देखा जाए इंसान के, देखें किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के मसले मसाइल बड़े हैं, किसी को कर्जों में तंगी है, ये सारे मामलात हल करने का अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह की कुर्बत। देखें जैसे डॉक्टर का काम दवाई बताना है, डॉक्टर ने आपके हिस्से की दवाई खानी नहीं है, तो हमने भी आपको सिर्फ बताना है, करना आपने है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, हमारी वीडियो फेसबुक पे भी लग रही है और उस पर भी नंबर चलता है, और नंबर यही है जो यूट्यूब के ऊपर फलक शेख ऑफिशियल, आप ऑफिशियल चैनल देखें, उसके ऊपर सैयद अदर जाफरी साहब का नंबर चल रहा है। दीगर चैनल्स हैं जो इंटरव्यूज़ करते हैं शाहजी के, यही नंबर अगर चल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है यही रियल है। टिकटॉक पे मुख्तलिफ शाहजी का अपना भी होगा तो यही नंबर होगा, तो आपने धोखा नहीं खाना। बहुत से लोगों के अकाउंट्स हैं जो नंबर अपना चला के अपने आप को सैयद अदर जाफरी साहब बता रहे हैं, तो इन लोगों से आपने, बल्कि जहाँ देखें नंबर चेंज आपको नज़र आए, थोड़ा सा धोखा लगे तो रिपोर्ट मारनी है आपने। मैं शाहजी से रिक्वेस्ट करूँगा अपना नंबर एक बार खुद भी बता दें। वो जो 0302 768 टेट्रा 6 एक ही नंबर है मेरा चल रहा है, और वो ही सारी जगह के ऊपर है, इसके अलावा बाकी नंबर नहीं है। और मैंने इसकी ज़ाहिर सी बात है पहले भी कंप्लेन करवाई हुई है साइबर क्राइम्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो असल में मेरा क्या फ़र्क है, लेकिन जिन लोगों को वो लूटते हैं सर, मुझे उसकी तकलीफ़ है। और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि ये एक ही मेरा नंबर है, दूसरा नंबर कोई नहीं है, नंबर नहीं, ये एक ही नंबर है, इसी पर रब्ता करना यही है। और इसके ऊपर ये भी होता है कि जी क्यों बड़ी लंबी है, तो वो क्यों इसलिए बड़ी लंबी होती है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं 4 या 5 सेशन से ज़्यादा जो है वो कर सकूँ पूरे दिन में 24 आवर्स में। तो जब मैं दयानतदारी से काम ही नहीं कर सकूंगा, मैं अपने गले से उतारूंगा, तो मैं क्यों इतना लोड इकट्ठा करूं? तो आपने इंतज़ार भी करना है। अब ये नहीं है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हैदर जाफरी साहब फ़ोन उठाएंगे, असिस्टेंट आपके मेरे असिस्टेंट ही करते हैं जी। मैं रिसर्च करनी है,
मैंने और काम करना है, मैं फ़ोन ही उठाने लग जाऊँ तो मैं बाकी ये सारी है जो मैं साथ निकालता हूँ, इसके लिए मुझे तो टाइम ये नहीं चाहिए इस नंबर पे होता है। आप कॉल करके कहें जी वो तो शाहजी थे नहीं, तो ये याद रखें असिस्टेंट है, अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। देखें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप सबको दुआओं में याद रखिएगा, ये याद रखें कि भूलना नहीं है आप सबने, क्योंकि आपको शाहजी ने बड़ी मेहनत की होती है इसके ऊपर, और ये वीडियो आप लोगों के लिए तोहफा है जो पूरे 1 महीने के बाद हमें मिलता है। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, हो सकता है किसी का मसला हल हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।